من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب سماع الموتى کے بارے میں آخری بحث ہے، اگرچہ کچھ تھوڑی بہت لمبی ہے، مگر ضروری ہے۔ تمام باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی جماعت علماء دیوبند اور ان کی خدمات کسی سے چھپے نہیں، مگر ماضی کی تاریخ کی طرح اس جماعت کو بھی بعض بدباطنوں نے اس جماعت کے اکابرین کو بھی ارباب کا درجہ دے دیا ہے۔ اس شرک میں ان کے ساتھ اکابرین جماعت اگرچہ شامل اور راضی نہیں، لیکن دھرتی پر موجود بدباطنوں کی اس روش کی وجہ سے کبھی کبھی باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے اہل حق کے قلم اور زبان سے ان اکابرین کے لیے بھی کچھ سخت الفاظ کے استعمال کا خطرہ ہوتا ہے۔ تاہم اہل حق کے ہاں کسی نبی یا ولی یا بزرگ وغیرہ کی عبودیت کے صفات اور الوہیت اور ربوبیت کے انسی نفی کرنا گستاخی کے مد میں نہیں آتا، اور جن کو ایسا کرنا گستاخی نظر آتا ہے تو ان سے گلہ ہی کیا۔ چونکہ ہم نے پہلے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر کے حوالہ سے بمائے کتب عقائد کے حوالہ جات سے یہ ثابت کیا ہے کہ عقیدہ کے لیے قرآن یا خبر متواتر یا اجماع قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خبر واحد خواہ کتنی ہی صحیح اور مسند مرفوع متصل کیوں نہ ہو، عقیدے کے باب میں کرامت نہیں، اور اگر عقیدے کے علاوہ فروعی مسئلہ ہو تو مقلدین کے لیے اپنے مسلک اور اس کے مجتہدین کے قول کی اتباع کرنی ہوگی۔ یعنی اگر مسئلہ عقیدے کا ہے تو قرآن صریح پیش کرے کہ وہی قرآن میں ایسا آیا ہو کہ مردے سنتے ہیں اور تمام دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ عقیدہ نہیں، تو پھر اپنے امام ابو حنیفہ اور ان کے اقوال کا حوالہ دے دیں، جس طرح کہ ہم نے دے دیا۔ سرفراز خان صفدر نے یہ تفصیل لکھی ہے، راہ ہدایت صفحہ نمبر 202 طبع دوم، دل کا سرور طبع ششم صفحہ 130 تا 131، ازالت الریب صفحہ نمبر 239 طبع اول، اتمام البرہان جلد 3 صفحہ 69، نیز رد المحتار المعروف بفتاوی شامیہ جلد 1 صفحہ 69، مجموعہ رسائل ابن عابدین جلد 1 صفحہ 39۔ ان تمام حوالوں اور کتابوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر مسئلہ عقیدے کا ہے تو قرآن اور خبر متواتر اور اجماع قطعی پیش کرنی ہوگی۔ اگر مسئلہ فروعی ہے تو امام ابو حنیفہ اور اپنے مسلک کے ائمہ مجتہدین کے اقوال پیش کرنے ہوں گے، جو ان کے پاس نہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ان کے پاس نہ قرآن ہے، نہ ان کے پاس احادیث ہے، نہ ان کے پاس اپنے امام ابو حنیفہ کے اقوال اور حوالے ہیں، بلکہ دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، تابعین کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اور تمام فقہائے احناف کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ اور جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کی بات سنتے ہیں، تو وہ لوگ شرک کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر قبروں کا پجاری بن جائے، اور ان کا ارمان پورا ہو گیا۔ آج کل پوری دنیا تقریباً شرک کی طرف چلی گئی ہے۔ اب علماء دیوبند نہ ہی تو عقیدے کے ثبوت کے لیے حجت ہیں،
جب تک کہ قرآن خبر متواتر یا اجماعی قطعی نہ ہو تو عقیدہ میں کسی کا قول حجت اور معتبر نہیں، اور نہ ہی فروعی مسائل میں ان کی تقلید کے لوگ پابند ہیں، کیونکہ علماء دیوبند سب کے سب خود مقلدین محض ہیں۔ ان کا درجہ اصحاب تقلید کے لیے بھی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر کے برابر قطعا نہیں۔ لیکن بدباطن شرک پرست ٹولے نے ان اکابرین کو بدنام کرنے کے لیے دیوبندیت اور اہل سنت کا آڑ لے کر غلط عقائد اور نظریات پھیلانے کی کوشش شروع کی ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ سادہ لوح عوام کو باطل عقائد و نظریات سے چھڑانے کے لیے اور اہل حق کے اس ٹولے یعنی علماء دیوبند کو اہل باطل کے خود تراشیدہ بہتانوں سے، غلط بیانیوں سے چھڑا لیں۔ اس لیے پیش خدمت ہے مردوں کے سننے کے متعلق اس پاک جماعت یعنی علماء دیوبند کی رائے۔ سب سے پہلے ان علماء کا ذکر کرتے ہیں جن سے علماء دیوبند نے علم سیکھا، وہ مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جو سورہ فاطر کی آیت وما انت بمسمع من فی القبور کے فوائد میں لکھتے ہیں موضح القرآن میں، وہ فرماتے ہیں مرے شخص کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا دھڑ وہ نہیں سنتا۔ علماء دیوبند کا استاد کیا کہتا ہے کہ قبر کے اندر جو جسم پڑا ہوا ہے یہ دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتا۔ مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی لکھتے ہیں مئت مسائل جواب سوال نمبر 26 صفحہ نمبر 50 پر، وہ لکھتے ہیں نزد اکثر حنفیہ سماعت موتا ثابت نیست، چنانچہ اس کتاب کافی شرح وافی فتح القدیر حاشیہ ہدایہ صراحتاً و اشارتاً کہ قریب بتصریح است و از مستخلص شرح کنز کفایہ شرح ہدایہ معلوم میں شود۔ شاہ محمد اسحاق لکھتے ہیں اکثر حنفیہ کے نزدیک سماع موتا ثابت نہیں، یعنی حنفیہ یعنی علماء احناف امام ابو حنیفہ کے مسلک کے علماء کے نزدیک مردوں کا سننا ثابت نہیں، جیسے کہ کافی شرح وافی فتح القدیر حاشیہ ہدایہ میں صراحت اور اشارتاً جو قریب بتصریح ہے اور مستخلص شرح کنز عینی شرح کنز کفایہ شرح ہدایہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء احناف کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے۔ مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں لطائف الرشیدیہ صفحہ 11-12، دیکھیں مفتی رشید احمد گنگوہی یا اس کے علاوہ دیگر جتنے علماء ہیں، ہر عالم کی کئی کتابیں ہوتی ہیں۔ کسی عالم کی ایک کتاب ہوتی ہے، کسی عالم کی کتابیں 2، 3، 4، 5 ہوا کرتی ہیں۔ پھر کتابوں کے اندر 2 قسم کی ترتیبیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی مصنف نے پہلی زندگی میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد کی زندگی میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح بیٹھ جائیں، اس طرف آ جائیں۔ اب جو کتابیں پہلی زندگی میں لکھی ہوئی ہیں اور جو بعد میں اخیر وقت میں لکھی گئی ہیں، تو معتبر وہ تحریر ہوتی ہے جو زندگی کی آخری تحریر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ بھئی فلان کام ایسا ہے، لیکن چلتے چلتے جب وہ 10، 15، 20، 40، 50 سال اس پر گزر جاتے ہیں اور وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے تو اس کا علم بڑھ جاتا ہے، تو وہ پہلے قول سے رجوع کر لیتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا مگر یہ کام ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو جو کتابیں آخری ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ ترجیح آخری تحریر کو ہوتی ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ بعض کتابیں علماء کرام نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوتی ہیں اور بعض کتابیں علماء کرام کے شاگردوں نے نقل کی ہوتی ہیں۔ تو جو کتاب کسی عالم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے، اور جو کتاب اپنے شاگردوں نے
اپنے استاد سے نقل کی ہوتی ہے، استاد نے نہیں لکھی ہوتی، تو وہ معتبر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بعض کتابیں مصنف کی زندگی میں لکھی جاتی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو مصنف کی زندگی یعنی وفات کے بعد ان کے شاگرد جمع کر کے لکھ دیتے ہیں اور اپنے استاد کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو جو کتاب مصنف کی زندگی میں اپنے ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے، جو موت کے بعد لکھی جاتی ہے اور ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا اعتبار۔ تو مفتی رشید احمد گنگوہی بھی اسی طرح کے عالم ہیں۔ مفتی رشید احمد گنگوہی کی کئی کتابیں ہیں، کچھ کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، اور ایک کتاب ایسی ہے جو اس کی زندگی یا اس کی بنائی کی آخری وقت میں لوگوں نے جمع کرائی ہے، انہوں نے نہ خود اس کو لکھا نہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ ایک ایسی کتاب ہے جو ان کی بنائی چلے جانے کے بعد اطراف عالم میں مشہور فتاووں کے مجموعے کا نام ہے، جس کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے وہ آخر میں بتا دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے کہے کہ نہیں یہ مفتی صاحب کی خود ساختہ بات ہے، میں خود ساختہ بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ایک وہ کتابیں ہیں جو علماء کے لیے لکھی گئی ہیں، اور ایک وہ کتاب ہوتی ہے جو عوام کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ تو معتبر کتاب وہ ہوتی ہے جو علماء کے لیے لکھی جاتی ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی کی ایک کتاب ہے اللطائف الرشیدیہ، یہ ان کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ایک ہے ان کی کتاب لامع الدراری علی جامع البخاری، یہ ان کی زندگی اور اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور علماء کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور یہ کوكب الدری وغیرہ یہ بھی علماء کے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ایک ہے فتاوی رشیدیہ جو عوام کے لیے لکھی گئی ہے اور ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی کتاب نہیں ہے۔ تو لہذا مفتی رشید احمد گنگوہی جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اللطائف الرشیدیہ صفحہ 11 اور 12 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سو مسلک عائشہ مثل طریقہ ابو حنیفہ کی یہ ہے کہ آیت قطعی کو اپنی حالت پر رکھ کر اور معنی حقیقی پر حمل کر کے جو اصل موضوع لہو ہے حدیث میں کہ شرح قرآن ہے، تاویل مناسب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا طریقہ یہ ہے، جس طرح کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے، تو امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ مردے نہیں، کہتے ہیں کہ طریقہ بھی دونوں کا ایک ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ قرآن کی آیت قطعی کو اپنے حالت پر رکھیں، قرآن نے کہا ہے کہ مردے نہیں سنتے، لہذا ان کو اپنی حالت پر رکھو اور یہی سمجھو کہ مردے نہیں سنتے۔ لیکن حدیث میں کہ شرح قرآن ہے، طویل مناسب ہے، اب جو حدیث قرآن کے خلاف آئی ہے، قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، حدیث کہتے ہیں کہ سنتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حدیث میں تعویل کریں گے۔ قرآن چونکہ پکی چیز ہے، اونچی کتاب ہے، قرآن کو حدیث کے پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں، مگر حدیث کو قرآن کے پیچھے لے جائیں گے، اس لیے کہ مقدم اور اونچی کتاب قرآن ہے یا حدیث؟ قرآن ہے۔ کہتے ہیں جب تک قطعی معنی حدیث پر حاصل نہ ہو جائے تو حدیث کو قرآن کا تابع کریں گے۔ چنانچہ اصول میں مبرہن ہے، پس آیت انک لا تسمع الموتى قطعی خاص ہے، اور حدیث سماع ظنی اخبار آحاد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے اور خاص بھی ہے، اور حدیث جو ہے جس میں سننے کی بات آئی ہے وہ ظنی ہے، کیا ہے؟ گمانی ہے، یقینی نہیں، اور اخبار احاد ہیں یعنی کمزور ہے قرآن کے مقابلے میں۔ تخصیص اس طرح کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے ہم قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتے۔ پھر اس آیت میں استعارہ ہے کہ کفار کو اموات و اسم سے تشبیہ دیا ہے، اور مستعار منہ میں معنی وجہ شبہ کی حقیقتاً ہوتی ہے، چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اسم میں یعنی بہرے میں
صلاح سماعت نہیں. کہتے ہیں کہ اس میں جو اموات یعنی مردے اور بہرے ہیں ان سے تشبیہ دیا گیا ہے. مردے اور بہرے مشبہ بھی ہیں اور مستعار منہ میں معنی وجہ شبہ کی حقیقتاً ہوتی ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اصم میں صلاح سماعت نہیں. کہتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ مردے میں اور بہرے میں سننے کی صلاحیت نہیں. لہذا معنی عدم اجابت کی جو مجاز ہے مشبہ بھی میں لینا کیسے درست ہوگا؟ بہرحال یہ علمی بات ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں البتہ مشبہ میں یہی مراد ہے. لہذا حسب قاعدہ مرجح راجح عدم سما ہے. آخر میں لکھتے ہیں الحاصل ارجح مذہب عدم سما ہے حسب قواعد، پس احادیث سما میں تعویل مناسب ہے. کہتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ بدر کی میدان میں رسول اللہ کی بات کفار کے مقتولین نے سنی، ان احادیث میں تعویل کریں گے اور کہیں گے کہ سننے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے. اور قرآن کو اپنی جگہ پر خاص ظاہر رکھیں گے کہ قرآن میں آیا ہے مردے نہیں سنتے لہذا نہیں سنتے. یہ مفتی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ مردوں کا نہ سننا اصل ہے. سمجھ گئے؟ علامہ گنگوہی رحمہ اللہ ایک اور کتاب لامع الدراری علی جامع البخاری، بخاری کی شرح ہے جو علماء کے لیے لکھی گئی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 124 اور صفحہ نمبر 125 میں لکھتے ہیں ما انتم باسمع منہم کا جواب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے باسمع منہم کا کیا جواب ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ خوب سنتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جواب لکھتے ہیں. والجواب، یہ رسول اللہ کی حدیث کا جواب گنگوہی صاحب کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس کا جواب نہ لکھیں تو قرآن کے خلاف آتی ہے حدیث، اور رسول اللہ قرآن کے خلاف نہیں بولتے. اب جو بات قرآن کے خلاف آئی ہے تو اس کی ایسی توجیہ اور اس کا ایسا معنی کریں گے جو قرآن کے خلاف بن نہ جائے. اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مردے سنتے ہیں تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے وہ لکھتے ہیں والجواب ان المراد به العلم لکون السمع، کہتے ہیں کہ مراد یہ رسول اللہ نے جو اسمع کہا ہے کہ وہ سنتے ہیں، اس سے مراد علم ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں. سننا مراد اس لیے کہ قرآن نے سننے کا انکار کیا ہے، رسول اللہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. لکون السمع احد اسبابه ومعنى قوله ولكن لا يجيبون على هذا التقدير انهم لا يقدرون على الجواب اذا بلغتهم الملائكة مقالة هذه وذلك لشدة ما هم فيه. ترجمہ، کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ اس سمع سے مراد علم ہے کیونکہ سمع علم کا ایک سبب ہے، اور اس تقدیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وَلَكِنْ لَا يُجِبُونَ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب فرشتے ان کو میری بات پہنچائیں گے تو وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کفار قریش جس عذاب میں مبتلا ہیں وہ نہایت سخت ہے. یعنی رسول اللہ نے جو سننے کی بات کی ہے اس کا معنی سمجھنا ہے، سننا. یعنی برزخ میں وہ لوگ عذاب کو سمجھتے ہیں. معنی یہ ہوگا کہ جب فرشتے یہ بات پہنچائیں گے خود وہ نہیں سنتے، اس لیے فرشتوں کے پہنچانے کی بات کر رہا ہے گنگوہی رحمہ اللہ. ایک تیسری کتاب مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کی الکوکب الدری علی جامع ترمذی، جلد 1 صفحہ نمبر 319، اور ایک دوسرے نسخے میں 219 ہے. ایک نسخے میں 319 ہے، دوسرے نسخے میں 219 ہے. وہ فرماتے ہیں فسرتہ بذالک عائشۃ فلا یکون دلیلا علی سماع فالظاہر انکار السماع وهو الاصح عندنا. کہتے ہیں عائشہ صدیقہ نے سماع کی علم سے تفسیر کی ہے، اس لیے یہ حدیث سماع موتا کی دلیل نہیں. اس لیے ظاہر عدم سماع ہی ہے اور ہماری نزدیک بھی یہی عدم سماع زیادہ صحیح اور راجح ہے. کہتے ہیں کہ جو حدیث بخاری میں آئی ہے اور ترمذی وغیرہ میں آئی ہے اور دیگر کتابوں میں جو حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ نے
کفار کے مقتولین سے بات کی، مردوں سے بات کی اور کہا کہ وہ سنتے ہیں، تو گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مردوں کی سننے کی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اگر سننے کی دلیل بن جائے تو یہ قرآن کے خلاف لازم آتا ہے، اور رسول قرآن کے خلاف بول نہیں سکتا، نہ بولتا ہے۔ لہذا یہ حدیث جو بخاری وغیرہ میں آئے ہے، لا یکون دلیلا علی السماع، یہ سننے پر دلیل ہی نہیں ہوگی۔ اب ان مولویوں نے ساری دنیا کے عوام کو کہا ہوا ہے کہ بھئی بخاری میں حدیث آئی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اللہ کے بندے، رسول کو اللہ کے مقابلے میں کیوں لا کر کھڑا کرتے ہو؟ کیا رسول اللہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ کیا وہ رسول رہتا ہے جب اللہ کا مقابلہ کرے؟ اللہ کے بندے، رسول اللہ کا بندہ اور تابع دار ہوتا ہے، 120% غلام اور بندہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں بولتا۔ جو الفاظ ہمیں نقل کر کے آ جاتے ہیں، اگر وہ الفاظ قرآن کے خلاف ہوں تو ہم ان کا معنی ایسا کریں گے جو قرآن کے خلاف لازم نہ آئے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، یعنی علماء دیوبند اور امام ابو حنیفہ کی نزدیک، مردوں کا سننا ثابت نہیں۔ تقریر بخاری اور شرح ترمذی یہ علماء کے لیے لکھی گئی کتابیں ہیں، اس لیے ان کتابوں کے اندر گنگوہی رحمہ اللہ نے صاف کہا کہ مردے نہیں سنتے، اور راجح اور صحیح مسلک یہی بتایا کہ عدم سماع راجح ہے۔ عوام چونکہ ایسے مسائل میں مشت بگریبان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے عوام کے طلب کردہ سوالوں کے جوابات میں یہ لوگ پھر ذرا تھوڑا سا نرمی کرتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی رشیدیہ حصہ اول صفحہ 23 طبعہ دلی ایک جگہ لکھتے ہیں، بندہ کی نزدیک مختلف فیہا مسائل میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن احوط کو اختیار کرتا ہوں۔ دیکھو، پہلی 3 کتابیں جو علماء کے لیے اپنی ہاتھوں سے لکھی ہیں، اس میں صاف فیصلہ فرمایا کہ مردے، اور حدیث جو ہے وہ مردوں کے سننے کے بارے میں دلیل ہی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ عائشہ صدیقہ نے اس سے دلیل نہیں پکڑی اور قرآن کے خلاف سمجھا اور اس میں تعویل کی۔ لیکن جہاں عوام کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ میں مختلف فی مسائل میں فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک جگہ لکھتا ہے فتاوی رشیدیہ صفحہ 91 میں، بندہ کی نزدیک مختلف فیہا مسائل میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، البتہ احوط کو پسند کرتا ہوں۔ اب ایک بات ہے، موجودہ دور میں شرک کے مریض ملائیں مفتی رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ کی مذکورہ بالا 2 عبارات اور اسی طرح دیگر عبارات کو بنیاد بنا کر مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی کو نہ سننے والوں کی فہرست سے ہی نکال دیا۔ یہ مشرک مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتاوی رشیدیہ تو دیکھتے ہیں، مگر نہ کوكب الدرین کو نظر آتی ہے، نہ لامع الدرارین کو نظر آتی ہے، اور نہ لطائف الرشیدیہ ان کو نظر آتا ہے۔ ان کو نظر آئی تو وہ کتاب جو مفتی رشید احمد نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہی نہیں، جو رشید احمد گنگوہی کی اپنی تحریر ہی نہیں، اور اس میں یہ 2 جملے ہیں کہ میں مختلف فی مسائل میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں، لیکن احوط کو اختیار کرتا ہوں جس میں احتیاط ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ 2 جملے پکڑ لیے اور کہا رشید احمد گنگوہی نے خود لکھا ہے کہ میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، بلکہ اللہ کے دشمنوں، مفتی رشید احمد گنگوہی کی اپنی کتابیں 3 اور ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں، جو علماء کے لیے لکھی ہیں۔ ان میں صاف فرمایا ہے کہ ہمارا عقیدہ نظریہ عائشہ صدیقہ اور امام ابو حنیفہ کی طرح یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اگر کوئی حدیث سے استدلال کرتا ہے مردوں کے سننے کا تو یہ حدیث قرآن کے خلاف آتی ہے، لہذا حدیث میں تعویل کریں گے کہ اس میں سننا مراد نہیں، سمجھنا مراد ہے۔ لیکن ان 3 کتابوں پر ہم نے پانی پھیر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے شرک کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تو ان شرک پرست مولیوں نے فتاوی رشیدیہ کی عبارت پکڑ لی کہ دیکھو یہاں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ اب فتاوی رشیدیہ کا حال ذرا سن لو کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا،
مفتی رشید احمد گنگوہی کے اپنے شاگرد اور ان کے معتمد تلامذہ میں سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی فتاوی رشیدیہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ اگرچہ ان کا بالواسطہ شاگرد نہ ہو مگر علماء دیوبند کا بہت بڑا عالم ہے مفتی محمد شفیع دیوبندی، جو پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے اور دیوبند میں بھی دارالافتاء میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ یہ مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں امداد المفتیین صفحہ 85-86 طبع دارالاشاعت کراچی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، لمبی بات ہے لیکن میں اس کا تھوڑا بہت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی دور فتاوی رشیدیہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن نہایت حسرت کا مقام ہے کہ حضرت ممدوح کے فتاوی کے نقول محفوظ رکھنے کا شروع میں تو کوئی انتظام ہی نہ تھا، پھر کچھ مختصر اور ناتمام سا انتظام ہوا بھی، مگر ان کے ضبط و اشاعت یا حضرت ممدوح یعنی رشید احمد گنگوہی کے نظر ثانی کا کوئی موقع نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے ان فتاووں کو کوئی انتظام نہیں تھا کہ ان جو وہ لکھتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے، انتظام نہیں تھا۔ پھر جب انتظام ہوا تو وہ انتظام بھی ناقص انتظام ہوا، اور کہتے ہیں کہ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اتنے آخر میں ہوا کہ مفتی رشید احمد گنگوہی کو نظر ثانی کا موقع نہیں ملا، یعنی وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا اور ان کی بینائی چلی گئی تھی کہ انہوں نے ان فتووں اور فتاوی رشیدیہ کے اندر جو تحریرات ہیں ان پر نظر ثانی نہیں فرمائی۔ ان فتاوی کی اشاعت حضرت کی وفات کے بعد، دیکھو فتاوی رشیدیہ کی اشاعت گنگوہی کے وفات کے بعد مختلف اطراف میں گئے ہوئے خطوط کو جمع کر کے کی گئی۔ کہتے ہیں فتاوی رشیدیہ میں وہ چیزیں ہیں جب حضرت گنگوہی وفات پا گئے تو ادھر ادھر جو ان کے خطوط کسی کے پاس گئے تھے ان کو ان کی وفات کے بعد جمع کیا گیا، اور ان میں ایک اختلاط یہ بھی پیش آ گیا کہ 1314 ہجری میں گنگوہی رحمہ اللہ کی ظاہری بینائی نزول ماہ سے جاتی رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ آخر عمر 1314 میں گنگوہی رحمہ اللہ کی نظر چلی گئی تھی۔ تذکرہ صفحہ 100 جلد 1 میں لکھا ہے، خود لکھنے پڑھنے سے معذور ہو گئے تھے۔ اس وقت اکثر خطوط اور فتاوی کا جواب مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمایا کرتے تھے، جن میں کبھی تو حضرت بطور املا کے الفاظ لکھواتے تھے اور کبھی مضمون بتلا دیا کہ یہ لکھ دیں۔ اس لیے جو استناد و اعتماد کا درجہ حضرت ممدوح کے فتاوی کو ہونا چاہیے تھا، اس میں ایک حد تک کمی رہ گئی۔ ایک تو وہ فتاوی جمع کیے گئے جو ان کے وفات کے بعد لوگوں سے منگوائے گئے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بھیجے گئے اور لکھے گئے فتاوی تھے وہ بھی انہوں نے خود نہیں لکھے تھے، بلکہ آنکھوں کی بینائی چلے جانے کی وجہ سے مولانا محمد یحییٰ کاندہلوی کے لکھے گئے فتاوی تھے۔ تو جب وہ فتاوی جمع ہوئے تو یہ مفتی رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہو گئی؟ نہیں۔ فتاوی رشیدیہ کے نام سے جو 3 حصے شائع ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں، ان میں بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کے متعلق گنگوہی قدس سرہ کے مخصوص تلامذہ اور مریدین اور خلفاء ممدوح کے شائع شدہ فتاوی کے خلاف نقل کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان مسائل میں ابتداءً گنگوہی کا وہی فتویٰ ہو جو شائع شدہ ہے، لیکن آخر تک حاضر خدمت رہنے والے اکابر علماء جو نقل کرتے ہیں وہی آخری فتویٰ اور راجح قول شمار ہوگا۔ پھر اور آگے سمجھو ذرا،